بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 3 جون ہے، منگل کا دن ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ جیتنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے اس وقت فلسطین جس سچویشن میں ہے اور فلسطینی عوام جس سچویشن میں ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور پچھلے ولاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس شدت کے ساتھ اب مزاحمت جو ہے وہ حملے کر رہی ہے، گھات لگا رہی ہے، ایمبوش لگا رہی ہے، اور پھر ڈیٹونیٹو مواد اور پھر ڈائریکٹ فائرنگ، ایک پراپر بوبی ٹریپ بچھا کر کاروائیاں کرنا، اب ان کے اندر بھی جو ہے وہ شدت آتی دکھائی دے رہی ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ حملے مزید تیز ہوں گے، کیونکہ اس وقت ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے۔ اب حالات جو ہے وہ آر پار والی سچویشن میں ہے، کیونکہ یہ آخری مارکا ہے۔ اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ آخری کوشش کی جائے گی کہ حتی الامکان جو بھی معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا جائے اور اپنے حق میں کیا جائے۔ ابھی جس طریقے سے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے حملہ کیا گیا، پچھلے ولاگ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یمن ہے اس کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اس سے پہلے جو جس طرح سے جو جبالیہ کے اندر مزاحمتی آپریشن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن ابھی جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے ایک اور حملہ کیا گیا ہے، اور ایک بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ وہ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون، لائک جس طرح سے وہ چیزیں وہ پہلے ایک پلان ترتیب دے کے حملہ کرتے تھے، مختلف جگہوں کے اوپر حملہ کرنا اور ڈیٹونیٹو مواد نصب کر دینا، بش لگانا، گھات لگانا، اس طرح سے کاروائیاں ہو رہی تھی، لیکن اب ان کی جانب سے ہیلی کاپٹر جو ہے ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبر ہے۔ مطلب جو ہیلی کاپٹر وہاں پر آئے تھے، کیونکہ ایک ہیلی کاپٹر نہیں تھا، 3-4 اکٹھے جو ہے وہ وہاں پر جو آئے اور اپنے جو ان کے فوجی زخمی ہوئے تھے ان کو نکالنے کے لیے، تو ان کی جانب سے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارگٹ پہ لیا گیا، اور پھر اس کو گرانے کے حوالے سے خبر ہے۔ جبکہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں 20 جو ان کے آفیسرز ہیں جو اور فوجی جوان ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ ہلاکتوں کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ حملہ جو ہوا کس طریقے سے ہوا، کیسے یہ ساری کی ساری کاروائی عمل میں لائی گئی، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر یمن جو ہے، یمن جس طرح سے پے در پہ حملے کر رہا ہے، مسلسل حملوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ابھی اس کی جانب سے ایک اور جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی ایئرپورٹ جو ہے بن گوریون ایئرپورٹ، اس کو نشانے پہ لیا گیا ہے، اور یہ آپریشن لانچ کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ان کے پاس جو انہوں نے اس وقت ہتھیار جو نئے انویل کیے ہیں، نئی جو میزائل جو انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے کہ وہ اگر اس کو فضا کے اندر انٹرسپٹ بھی کریں گے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اب وہ کون سے ہتھیار ہیں اور کہاں سے ان کے پاس آئے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے جس نے پورے کے پورے طاقت کے توازن کو بدلنے کی جو سچویشن ہے وہ پیدا کر دی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر روس جو ہے اس کی جانب سے ہائپر سونک جو میزائل ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک زبردست قسم کے حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ یوکرین کا انرجی سیکٹر جو ہے اس کو ٹارگٹ پہ لیا گیا۔ کیسے، یہ تمام ڈیٹیلز 1 by 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جس طریقے سے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور سچویشن بن رہی ہے، آج جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جو حملے کیے گئے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ پہلے وہ ایک ان کا طریقہ کار اور تھا حملہ کرنے کا، اب ان کا طریقہ کار بدل چکا ہے، اور انہوں نے آج حملہ کر کے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا۔ ابھی خبر کیا ہے، جو حادثات ہے جو ان کا اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا، the targeted force consisted of 20 officers and soldiers from the 9th brigade، جو ان کی 9th brigade ہے اس کے 20 آفیسرز اور جو سولجرز تھے وہ ان کو جو ان کی فورس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ موسٹ آف دا فورس واز کلڈ اینڈ wounded ایٹ دا سین، مطلب وہاں پر جو زخمی بھی ہوئے اور ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی۔ پھر ہیبریو جو سورسز ہیں، عبرانی سورسز، انہوں نے رپورٹ کیا the very difficult security event that is still ongoing is almost completely different from previous events in its nature۔ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت حملہ ہوا اور اس وقت جو حالات پیدا ہوئے، یہ بہت مشکل سیکورٹی کا واقعہ تھا جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کیا، کیونکہ یہ جو حملے ہیں یہ اپنی نیچر میں مختلف ہیں۔ پہلے جو واقعات ہو رہے تھے وہ کسی اور طریقے سے ہو رہے تھے، لیکن یہ اب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ مزید جو کیا کہا گیا کہ اسرائیلی نیوز سائٹس نے رپورٹ کیا، fierce fighting continues in the جبالیہ آپریشن ایریا۔ جو جبالیہ ہے، جبالیہ کے علاقے میں یہ آپریشن مزید تیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ وہی جبالیہ علاقہ ہے جس کو سب سے بڑا علاقہ کہا جاتا تھا، جہاں پہ سب سے پہلے جو حملہ جو اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ اور پھر مزید رپورٹ کیا گیا
The evacuation of dead and wounded soldiers in Jabalia failed due to heavy fire. मतलब जो हेलीकॉप्टर्स आए थे वो उनको वहां से निकालने के लिए अपने फौजी जो इनके वहां पर जख्मी हुए निशाना बने थे और जो हलाक हुए थे उनको निकालना था, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि उनके ऊपर हैवी फायर जो है वो किया जा रहा था। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया गया 3 military helicopters are attempting to evacuate soldiers wounded in the Jabalia operation. जो जबालिया ऑपरेशन है वहां पर जो इनके 3 हेलीकॉप्टर जो है वो वहां पर जो सोल्जर्स थे जो थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए निकालने के लिए वहां पर आए, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। और फिर ये कहा गया कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आर फायरिंग हैवी फायर इन द जबालिया ऑपरेशन एरिया। मतलब जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी जानिब से भी फिर आगे से वहां पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। लेकिन यहाँ जो ये इजरायली न्यूज वेबसाइट ने रिपोर्ट किया कि a military helicopter was fired upon while attempting to evacuate wounded people from Jabalia. मतलब जब वो लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उनके ऊपर जो है वो फायर खोल दिया गया, जिसकी वजह से वो वहां से वो लोगों को नहीं निकाल पाए। तो आप अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी जो वो हसीमत का सामना है, शर्मिंदगी का सामना है कि इतनी बड़ी ताकतवर फोर्स होने के बावजूद वो अपने लोगों को वहां से ना निकाल पाए। लेकिन यहाँ जो दूसरी जानिब में ये भी बताया गया कि फोर्सेस आर करंटली withdrawn from the entire area of the incident. वहां से जो वहां पर जहां पर इंसिडेंट हुआ है वहां से ये सारी की सारी कार्रवाई करते हुए फौजें वहां से निकल रही हैं। और ये असल में जो इन्होंने हमला किया, ये हमला हुआ कॉन्वॉय के ऊपर। वो वहां पर कॉन्वॉय जा रहा था, वहां पर उसके ऊपर हमला हुआ और ये जो इन्होंने हमला घात लगाकर किया, इनकी फौजी जवान जो है वो ऑफिसर जो थे बीच में वो टारगेट हुए। तो आप अंदाजा करें कि ये किस कदर हैबतनाक जो है वो मजीद लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। मजीद हैब्रू सोर्सेज कंफर्म दैट द इवैक्यूएशन प्लेन वाज टारगेटेड with a guided missile during the evacuation operation, which Hebrew media described as a very difficult ambush. मतलब एक बहुत ही खतरनाक किस्म की घात लगाकर यह हमला किया गया। और ये जो जहाज जो वहां पर इवैक्यूएशन के लिए जो आ रहा था और उसको जो है वो एक गाइडेड मिसाइल के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। और ये अभी बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि यहाँ ये भी बताया गया कि अल-क़स्साम एम्बुश इजरायली यूनिट इन गाजा हिट बुलडोजर्स। मतलब जो गजा के अंदर जो इजरायली यूनिट है उसके ऊपर भी घात लगाकर हमला किया गया और बुलडोजर जो है उसको निशाना बनाया गया। और इसमें यासिन 105 जो शेल है उसका इस्तेमाल किया गया और एम्बुश जो इन्फेंट्री फोर्सेस के खिलाफ जो है वो लगाया गया ताकि वहां पर इनकी फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी मजीद ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हमला है वो गुरिल्ला स्टाइल के अंदर हो रहे हैं ऑपरेशन, और फिर एम्बुशेस लगाए जा रहे हैं, बॉबी ट्रैप बिछाए जा रहे हैं और मजीद इंटेंसिफाई मजीद ये शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो इस वक्त यमन की जानिब से किया गया, एक तरफ तो ये हमले हैं, दूसरी तरफ यमन की जानिब से हमला किया गया और इस हवाले से बताया गया कि यमन वांट्स फॉरेन कंपनीज टू लीव इजरायली टेरिटरीज एज नेक्स्ट फेज ऑफ एस्केलेशन लूम्स। मतलब जो अगला फेज है वो बहुत खतरनाक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी परवाज यहाँ पर नहीं आए क्योंकि हमला जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और ये हमले उसी तरह से जारी रहेंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त यूं कह लें कि जो इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला जो है वो किया गया और यमनी जो होशी हैं उन्होंने क्या किया, यमनी होशी टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट विद बैलिस्टिक मिसाइल। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ वहां पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि इस वक्त द रिटेलिएशन फॉर इजराइल्स एग्रेशन ऑन गजा एंड वायलेशन एट अल अक्सा मॉस्क। उन्होंने कहा कि ये जो गजा के अंदर मामला हो रहे हैं जो मस्जिद अक्सा के ऊपर और ये जो वेस्ट बैंक के अंदर वहां पर ये सेटलर्स इनके जाके वहां पर हंगामे कर रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से हम इनके ऊपर हमले कर रहे हैं और ये हमारी मेजर रीजन है। लेकिन इसके साथ साथ मजीद ये भी बताया जा रहा है कि सायरन साउंड इन इजरायली टेरिटरीज एज यमन लॉन्चेस फ्रेश मिसाइल अटैक। मतलब जो यमन की जानिब से हमला किया गया उसके बाद जो सायरन है वहां पर बजना शुरू हो गए और ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी साइटिंग सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया गया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम टारगेटिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट इवन विद द इंटरसेप्शन ऑफ देयर मिसाइल्स। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो एक मखसूस किस्म का जो इकोनॉमिक डैमेज है वो इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट को किया जा रहा है और वो बहुत बुरी तरह से टारगेट कर रहा है और जो इंटरसेप्शन है जो मिसाइलों के हवाले से
وہ بھی حالانکہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سچویشن ہے وہ بدل رہی ہے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایرانی پریس ٹی وی ہے اس نے رپورٹ کیا کہ یمن انویلز نیو وار ہیڈس دیٹ ایکسپلوڈز ایون وین انٹرسپٹڈ، مطلب اگر وہ انٹرسپٹ بھی کیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اور زیادہ ذرات کے اندر بدلتے ہوئے وہ اپنی ایک الگ شیپ اختیار کریں گے اور وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ تو یہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر طاقت کا توازن بدلنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو یہ اس وقت سب کے لیے حیرانی کی بات ہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیا۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے، بڑے اہم ترین جو حالات ہیں وہ بن رہے ہیں اور پورے کے پورے منظرنامے کو جو تبدیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی زیلنسکی جو ہے وہ جس طرح سے اس نے کل روس کے اوپر حملہ کیا اور اس نے وہاں پہ پوری دنیا کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر کے رکھ دی ہے۔ زیلنسکی ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے روس کی طرف سے جوہری جو رد عمل ہے اس کو بھڑکانا چاہتا تھا۔ اگر آپ نے جوہری ڈیٹرنس پر کم از کم ایک کتاب پڑھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جوہری ٹرائیڈ پر اچانک حملے کا جو رد عمل ہے وہ جوہری ہوتا ہے، اور زیلنسکی یہ جانتا تھا، وہ جوہری رد عمل کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ روسیوں کی نبض پر انگلی رکھنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے وہ ہنگیرین کے جو ہے وہ سچویشن کو ڈیل کرنے کی بجائے وہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ جس طرح سے حملہ ہوا جو روس کی نیوکلیر تک رسائی ہو، پہلی دفعہ اس کے اوپر حملہ ہوا، کیونکہ ان کو جو بمبار تیار ہیں 100 ٹوٹل ان کے پاس ہیں، 40 جو ہے وہ اگر تباہ ہوئے تو کتنا بڑا نقصان ہے، اور اگر دوسرا حملہ ہوتا ہے تو یہ تو ناقابل برداشت ہوگا، اور کیا جو اس وقت روس ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ روسی ایروسپیس فورسز کی جانب سے ایک MiG 31 کے لڑاکا طیارے سے کنزال جو ہائپرسونک میزائل ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے پہلی بار نکولائف کے اندر ایک ہدف کو نشانہ بنایا گیا، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی جو سہولت ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پھر روسی افواج نے نکولائف میں برطانوی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جبکہ میکولائف کی جو مزاحمتی تحریک کے کوارڈینیٹر سرگئی لابیڈیف نے کہا کہ میکولائف کے بندرگاہی علاقے میں برطانوی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا گیا جو یوکرینی مسلح افواج کو ڈرون کے استعمال کی تربیت دے رہے تھے، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یوکرین کی مسلح افواج کے اہلکاروں اور نیٹو کے فوجی افسران پر حملے کے علاوہ ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے جو میزائل ڈپو ہیں ان کو بھی انہوں نے تباہ کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ یوکرین کو روسی ہوائی اڈوں پر حملے کی بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی۔ جبکہ روسی ہوائی اڈوں پر جو حملہ ہوا یوکرین کے لیے فرنٹ لائن پر اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بہتر بنانے کا آخری موقع تھا، اور یہ ناکام رہا۔ برطانوی اشاعت جو ہے وہ انہرڈ میں یہ لکھا گیا، بتایا گیا کہ آپریشن جس کا منصوبہ 1 سال سے زیادہ پہلے بنایا گیا تھا اور تنازع کی رفتار کو تبدیل کرنے کے لیے کیو کی تازہ ترین اعلیٰ خطرے کی کوشش ہے جو ماسکو کے حق میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر جو مضمون کا مصنف ہے اس نے یہ بھی لکھا کہ اس طرح کی مہم جو اسے نہ صرف یوکرین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ طویل مدت میں کیو کی پوزیشن مذاکرات اور فوجی دونوں لحاظ سے کمزور ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ حملہ امریکی فوجی مدد کے بغیر یوکرین سے نکل سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ پورے کے پورے سیناریو کو تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ ایکزیوس رپورٹ کر رہا ہے کہ the big picture Trump administration is growing impatient to move its strategic focus off Ukraine and onto other urgent priorities particularly in the Pacific۔ وہ یوکرین سے اپنی توجہ ہٹا رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ وہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ کہانی مکمل طور پر پلٹ جائے گی، اور رشیا کا وہاں پر غالب ہونا یہ پورے کے پورے سیناریو کو بدل دے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔